اپنے جان کو اشترو انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے جان کو دنیا میں اللہ کی جہنم سے بچانے کی فکر تم یہیں پر کر لینا، میں تمہارے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آؤں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں کچھ کام نہیں آ پاؤں گا، اپنی جان کو بچانے کی فکر کر لینا۔ یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے میری صفیہ، اے میری پھوپھی، دنیا میں بھلے میں تیرے رشتے میں بیٹا لگتا ہوں گا، اے میری پھوپھی، قیامت کے دن میں تجھے بھی اللہ کی جہنم سے نہیں بچا پاؤں گا۔ یا فاطمہ بنت محمد، او میری پیاری بیٹی فاطمہ، فسلی من مالی شئتی، میرے مال میں سے جو مانگنا چاہتی ہے دنیا میں مانگ لے، تیرا باپ جو بھی ہے اپنے پاس جتنا ہے وہ دے دے گا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، قیامت کے دن اے میری بیٹی میں تجھے بھی اللہ کی جہنم سے ہرگز نہیں بچا پاؤں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے لختے جگر، اپنے نور نظر، اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمارے نبی اپنی مرضی سے جس کے حق میں چاہے سفارش کر کے بچانا اللہ اختیار دیا ہوتا، اپنی بیٹی کو اتنا بڑا جملہ نبی نہیں بولتے۔ بولتے ہیں میری بیٹی اللہ مجھے سفارش کی اجازت دلا، کیا بھی ٹینشن نہ کلو، میں تم نہ بچا لے، تو آرام سے گھر میں جا کے سو جاؤ، بولتے تھے۔ لیکن نبی کیا بولے؟ اے میری بیٹی اللہ کی جہنم سے بچنے کی فکر تو دنیا میں کر لینا، اعمال کر کے اپنی جہنم سے، اللہ کی جہنم سے جان کو چھڑا لینا، میں اللہ کی جہنم سے تجھے بچانے میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ کائنات کے پیغمبر اپنی بیٹی کو نہیں چھڑا سکتے، یہ پیرا کیا جی چھڑیں گے ہم نا، یہ ولیاں کیا جی بچائیں گے ہم نا؟ سوچنے کی بات ہے۔ عقل پر پردے پر ڈال دیا ہے شیطان نے ہم کو۔ کیا ابھی ٹینشن لینا کو؟ تمہارے مرشد صاحب ہی نا بہت پہنچے ہوئے حضرت انہوں، تمہیں بہت بڑے پیران کے مرید ہیں، آرام سے سو جاؤ گھر میں، تمہارے پیران بچا لیں۔ کوئی نہیں بچائے گا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی داتا ہے، وہی گنج بخش ہے۔ وہ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کا اختیار اس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کوئی نہیں بچائے گا۔ جو بھی دنیا میں شرک کرتے ہوں گے نا، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے گناہ کر کے آتا تو میں تجھے معاف کر دیتا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حدیث سنن الجامع الترمذی کی حدیث، حسن اور صحیح درجے کی حدیث قدسی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک، اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، تو جب کبھی مجھے بھروسہ کر کے یا اللہ بول کے پکار، میں تیری مدد ضرور کروں گا، میں تجھے ضرور معاف کروں گا، میں یہ نہیں سوچوں گا کہ تجھے کیوں معاف کر دیا۔ وَيَا ابن آدم، او آدم، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان کو چھونے کے برابر بھی اگر ہو جائے، ثم استغفرتنی، اس کے بعد بھی اگر تو میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مغفرت طلب کرے گا، لغفرت لک، تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تیرے گناہ زمین سے آسمان کو چھونے کے اتے بھی ہو جائے، تب بھی تو اگر مجھ سے مغفرت طلب کرے میں تجھے معاف کر دوں گا میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ پھر تیسری مرتبہ اسی حدیث میں اللہ کہتا ہے وَيَا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بخراب الارض خطایا، اگر تو قیامت کے میدان میں اس حال میں آ کر ملاقات کر لے، لو اتیتنی بخراب الارض خطایا، زمین بھر کے غلطیاں کر چکا ہے، دنیا
تجھ سے ملاقات کروں گا، شرط یہ ہے میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، زمین بھر کے گناہ کر کے آ جا، دنیا بھر کے غلطیاں کر کے آ جا، میں چاہوں تو تجھے معاف کر سکتا ہوں میرے بندے، شرط یہ ہے شرک نہیں کرنا میرے ساتھ، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔